اس سیریز کے پارٹ نمبر 7 میں ہم جملہ فعلیہ میں اعراب کا استعمال سیکھ چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم مذکر اور مؤنث کے بارے میں تفصیل سے جان چکے ہیں۔ آج ہم فعل ماضی مطلق معروف کے جملوں میں مذکر اور مؤنث کا استعمال سیکھیں گے۔ رملہ نے کھایا ایک جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس میں رملہ فاعل ہے اور کھایا فعل ہے۔ چونکہ یہ جملہ الف پر ختم ہو رہا ہے اس لیے یہ فعل ماضی مطلق معروف کا جملہ ہے، کھایا یعنی کہ اکلا۔ اکلا فعلا کے وزن پر ہے۔ آئیے اکلا کی فعل ماضی مطلق معروف کی گردان کرتے ہیں۔ اکلا اس ایک مرد نے کھایا، اکلا ان دو مردوں نے کھایا، اکلو ان سب مردوں نے کھایا، اکلت اس ایک عورت نے کھایا، اکلتا ان دو عورتوں نے کھایا، اکلنا ان سب عورتوں نے کھایا، اکلتا تم ایک مرد نے کھایا، اکلتما تم دو مردوں نے کھایا، اکلتم تم سب مردوں نے کھایا، اکلتی تم ایک عورت نے کھایا، اکلتما تم دو عورتوں نے کھایا، اکلتن تم سب عورتوں نے کھایا، اکلتو میں نے کھایا، اکلنا ہم نے کھایا۔ آئیے جملے کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ رملہ نے کھایا، رملہ کیونکہ لڑکی کا نام ہے اس لیے یہ مؤنث اسم ہے، لہٰذا گردان کا صیغہ نمبر 4 یعنی کہ اکلت استعمال ہوگا، اور رملہ چونکہ مؤنث اسم ہے اس لیے یہ غیر منصرف اسم ہے، لہٰذا رملہ حالت رفع میں رملاتو، حالت نصب میں رملاتا اور حالت جر میں بھی رملاتا ہی ہوگی۔ یہ باتیں ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جان چکے ہیں، اور یہ جملہ یعنی فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے ہی، لہٰذا رملہ کے لیے جملے میں رملاتو استعمال ہوگا۔ ہم جملہ بنانے کے کچھ اصول بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ اصول: فعلیہ جملے میں فعل پہلے اور فاعل بعد میں آتا ہے، یہاں اکلت فعل ہے اور رملاتو فاعل، لہٰذا رملہ نے کھایا، اکلت رملاتو۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے۔ رملہ نے ایک روٹی کھائی، رملہ فاعل ہے، روٹی مفعول اور کھائی فعل ہے۔ روٹی یعنی کہ خبزن، خبزن منصرف اسم ہے اس لیے یہ حالت رفع میں خبزن، حالت نصب میں خبزن اور حالت جر میں خبزن ہوگا۔ یہ باتیں ہم ہماری اس ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ آئیے یہاں فعلیہ جملے کا ایک اور اصول جانتے ہیں۔ فعلیہ جملے میں اکثر فاعل پہلے اور مفعول بعد میں آتا ہے، کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا لیکن یہ ہم ذرا کچھ بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں رملاتو فاعل اور خبزن مفعول ہے، خبزن اس لیے کیونکہ کلو مفعول منصوب، مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، لہٰذا رملہ نے ایک روٹی کھائی، اکلت رملاتو خبزن۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے۔ رملہ اور زینب نے ایک روٹی کھائی، یہاں رملہ اور زینب دونوں فاعل ہیں، روٹی مفعول ہے اور کھائی فعل ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمام مؤنث اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں، لہٰذا زینب حالت رفع میں زینبو، حالت نصب میں زینبا اور حالت جر میں بھی زینبا ہی ہوگی۔
آئیے فعلیہ جملہ بنانے کا ایک اور اصول جانتے ہیں۔ فعلیہ جملے میں فاعل جب مؤنث ہو تو چاہے وہ واحد، مثنیٰ یا جمع ہو، گردان کا صیغہ نمبر 4 یعنی کہ یہاں اکلت ہی استعمال ہوگا۔ لہٰذا رملہ اور زینب نے ایک روٹی کھائی۔ اکلت رملۃ و زینب خبزا۔ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے، رملہ، زینب اور ابراہیم نے ایک روٹی کھائی۔ یہاں رملہ، زینب اور ابراہیم تینوں فاعل ہیں، روٹی مفعول ہے اور کھائی فعل۔ لیکن اس جملے کا ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں ایک اور اصول جاننا ہوگا۔ جب جملے میں مؤنث کے ساتھ ساتھ مذکر فاعل بھی استعمال ہو تو ایسی صورت میں مذکر ہمیشہ مقدم ہوگا اور گردان کا صیغہ غائب مذکر واحد یعنی صیغہ نمبر 1 استعمال ہوگا۔ لہٰذا یہاں اکلا استعمال ہوگا۔ اور ابراہیم بھی چونکہ غیر منصرف اسم ہے، لہٰذا ابراہیم حالت رفع میں ابراہیمو، حالت نصب میں ابراہیمہ اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ ہی ہوگا۔ لہٰذا رملہ، زینب اور ابراہیم نے ایک روٹی کھائی۔ اکلا رملۃ و زینب و ابراہیم خبزا۔